اچھا، سب سے آسان طریقہ نا کسی بھی انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے فیئر. اور فیئر کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں. جیسے ہمارے پڑھنے لکھنے کے پیچھے یہ فیئر ہوتا ہے کہ کہیں ہم ناکام نہ رہ جائیں. اور مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہمیں جلدی سلانے کے لیے چڑیل سے ڈرایا جاتا تھا. اور فرعون نے پوری بنی اسرائیل کو جو ہے نا کنٹرول فیئر کے تھرو ہی کیا تھا. تو فیئر میں بہت سارے فیئر، یا تو ناکام ہونے کے، فیئر آف مسنگ آؤٹ، یعنی کوئی ایسی چیز آپ مس نہ کر لیں، تو اس فیئر سے آپ کا بیہیویئر کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ جو اسٹریٹجی ہے نا، یہ شیطان کی سب سے فیوریٹ اسٹریٹجی ہے، اور یہ موسٹ سکسیسفل اسٹریٹجی بھی ہے. یعنی جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو بہکانے کے لیے فیئر آف مسنگ آؤٹ ہی انف تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حد کو کراس کرانے کے لیے شیطان نے صرف یہ بات ان کے دماغ میں ڈالی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حد سے اس لیے روکا ہوا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو کراس کریں گے تو یو ول بی اٹرنل، immortal اور بیٹر دین وٹ یو آلریڈی آر. ایون دو کہ اس سے پہلے انہوں نے خود یہ وٹنس کیا کہ ایون اینجلس prostrated in front of آدم علیہ السلام، لیکن still this fear of missing out was such a big thing کہ انہوں نے ان کے بیہیویئر کو ماڈیفائی کیا. One of the things that I love about اللہ سبحانہ و تعالیٰ's book is کہ جب اس میں کسی مسٹیک کا ذکر کیا جاتا ہے تو مسٹیک کو ریورس کرنے کا بھی طریقہ دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلے ایجوکیٹ کیا، وہ ورڈز دیے جس سے انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. سیکنڈلی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سولوشن دیا کہ جس سے وہ کبھی بھی کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Then when guidance comes to you from me, whoever follows it, there will be no fear for them nor will they grieve. یعنی جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے اور جب تم اس ہدایت کو فالو کرو گے تو نہ ہی تمہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی تم غمگین ہوگے. مطلب ہمارے تو سارے پرابلمس ہی سالو ہو گئے دنیا کے. اور اس کا الٹا یہ بھی مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس نہیں فالو کرتا تو وہ کانسٹنٹلی انڈر فیئر اور انڈر سیڈنس زندگی گزارتا ہے. جب دل میں صرف اللہ کا خوف ہونا تو دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتی. مومن کو تو جب کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میرے اللہ کے سوا کسی میں اتنا زور نہیں ہے and I will take it as a decree of my Allah and I am happy with this. اور تکلیف میں بھی ہیوملٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، جو بھی برا ہوا ہے وہ یقیناً میری ہی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، اور جو بھی اچھا ہوگا وہ یقیناً میرے رب کی ذات کی وجہ سے. ایک وہ غلامی جو آپ کو دنیا کی تمام چیزوں کا غلام بنانے سے روک دیتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس ہے. ادروائز ہم سب کے ایکشنز اور ہم کتنا ٹائم کس چیز میں اسپینڈ کرتے ہیں، اگر آپ اس کو کلوزلی مانیٹر کریں گے تو یو ول ریئلائز کہ اٹ از آل بیسڈ آن فیئر. کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں دنیا کی دوڑ میں، کہیں ہمارے ساتھ برا نہ ہو جائے، کہیں یہ بندہ ہمارا یہ نہ بگاڑ دے، کہیں وہ بندہ ہمارا وہ نہ بگاڑ دے. اسی میں ہم اپنی پوری زندگی گزار لیتے ہیں. اینڈ واٹ امیزڈ می دا موسٹ از کہ جس کنکلوژن پہ آج میں پہنچی ہوں، کئی سال پہلے علامہ محمد اقبال اسی کنکلوژن پہ پہنچے تھے جب انہوں نے یہ شعر لکھا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات.